بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس واقعہ میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے بیٹے الظاہر غیاث الدین کی زندگی پر ایک بہت بڑا بدکاری کا داغ لگنے کے بارے میں تفصیلاً آگاہ کیا جائے گا۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ فلسطین میں اپنے کسی ضروری کام سے گئے ہوئے تھے اور مصر کے دربار کا عارضی طور پر انچارج شبیر غازی نام کے ایک وزیر کو سونپ کر گئے تھے کہ خدا نخواستہ اگر مصر میں میری سلطنت کے کسی بھی مرد و عورت کو کوئی تکلیف پہنچے، کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے تو وہ شبیر غازی نام کے وزیر سنیں گے اور اس کا فیصلہ کریں گے۔ یہ وزیر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص وزیر تھے، جو اکثر جنگی محاذوں پر بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کے شانہ بشانہ لڑتے تھے، اور اسی لیے سلطان نے اس کے نام کے ساتھ غازی لگایا تھا۔ یہ بہت ہی قابل اور ایماندار انسان تھے، حتیٰ کہ ایک دفعہ ان کی والدہ بہت زیادہ بیمار ہو گئی اور ان کو خبر ملی کہ آپ کی والدہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ یہ اس وقت حالت جنگ میں تھے، تو انہوں نے واپس اپنی ماں کے پاس جانے سے صاف انکار کر دیا، حتیٰ کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ آپ کو جانا چاہیے، شاید آپ کے جانے سے آپ کی والدہ کی صحت بحال ہو جائے۔ تو اس شبیر غازی نام کے وزیر نے سنہری حروف میں کہا کہ اے سلطان، اس سلطنت میں میری ماں کے جیسے ہزاروں مائیں ہیں، اور اگر آج میں یہاں سے چلا گیا تو اس سلطنت کا بیٹا اپنی ماں سے غداری کرے گا، جو صرف اپنی ایک ماں کی خاطر اپنی ایک ماں کی صحت کے لیے واپس چلا گیا، جبکہ اس خون میں لت پت ہزاروں لاکھوں مائیں نظر نہیں آئیں۔ یہ الفاظ سن کر سلطان خاموش ہو گئے، اور وہ جنگ سلطان نے جیت کر شبیر وزیر کے نام کی اور انہیں غازی کا نام دیا۔ اس واقعہ کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کا اعتماد شبیر غازی پر بہت زیادہ بڑھ گیا تھا۔ علی بن سفیان کے بعد اگر سلطان کسی پر اندھا اعتماد کرتے تھے تو وہ یہ شبیر غازی تھے۔ سلطان کی غیر موجودگی میں جب ان کو دربار کے تمام کام سونپ دیے گئے تو انہی دنوں محل میں سلطان کا بیٹا الظاہر غیاث الدین بھی سلطان کے کاموں میں دلچسپی لینے لگا۔ خاص کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی غیر موجودگی میں ان کا بیٹا شبیر غازی نامی وزیر کے ساتھ رہتا۔ بظاہر تو شبیر غازی اسے بڑی محبت سے پکارتے، الظاہر غیاث الدین کو بڑی عزت سے نوازتے، لیکن ایک دن شبیر غازی کے پاس ایک مقدمہ آیا جس میں ایک شخص دوسرے سے اپنے دیناروں کا تقاضا کر رہا تھا، جو اس نے 2 ماہ پہلے اس سے ادھار لیے تھے، جبکہ دوسرا شخص کہہ رہا تھا کہ میں نے ادھار لیے ہوئے دینار اس کو واپس لوٹا دیے ہیں۔ جب شبیر غازی کو ان دونوں لوگوں کی باتیں سمجھ نہ آئیں کہ وہ کیا فیصلہ کریں، کہیں کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے، تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ ایک دن بعد انشاءاللہ سلطان صلاح الدین ایوبی دربار میں واپس لوٹ آئیں گے۔ جہاں آپ لوگوں نے 2 مہینے کا انتظار کیا، وہاں صرف 1 دن کا اور انتظار کر لیں، اور 1 یا 2 دن بعد آ کر آپ یہ مقدمہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پیش کیجیے گا، اور وہی اس مقدمے کا حل کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ دونوں کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے۔ جب وہ دونوں لوگ مایوس ہو کر دربار سے جانے لگے تو سلطان صلاح الدین ایوبی کے بیٹے الظاہر غیاث الدین نے ان دونوں کو بلایا اور دوبارہ سے ان دونوں لوگوں کی باتیں سن کر جس شخص نے دینار واپس لوٹانے تھے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا کہ یہ انسان مجھے اپنے الفاظ میں سچا نظر آتا ہے، لہٰذا اس نے تمہارے دینار واپس لوٹا دیے ہیں، اور بہتر یہی ہے کہ تم یہاں سے اس مقدمے کو ختم کر کے چلے جاؤ۔ الظاہر غیاث الدین کے یہ الفاظ سن کر شبیر غازی کو بہت غصہ بھی آیا کہ جب میں اس مقدمے کا فیصلہ نہیں کر رہا تو اسے کیا ضرورت ہے اس مقدمے کا فیصلہ کرنے کی، اور وہ بھی ایسا مقدمہ جس کا کوئی گواہ نہیں، اور اس نے ایک آدمی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ خیر، وقتی طور پر تو شبیر غازی بالکل خاموش ہو گیا اور وہ لوگ بھی فیصلہ سن کر چلے گئے، لیکن دل میں اسے بہت رنج پہنچا کہ دربار میں موجود دیگر وزیروں، سپاہیوں اور کمانداروں کی موجودگی میں میرے ہوتے ہوئے اس نے میری بے عزتی کی ہے، چونکہ اگلے دن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے واپس مصر محل میں لوٹ آنا تھا۔ اس شبیر غازی نام کے وزیر نے ایک انتہائی خطرناک سازش رچی، جس سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا اپنے بیٹے الظاہر غیاث الدین سے اعتماد بھی اٹھ جائے گا، اور وہ انہیں دوبارہ کبھی دربار میں آنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ شام کے وقت ایک نقاب پوش لڑکی دربار میں آئی تو دربار کے دروازے پر تعینات سپاہی نے اس لڑکی سے کہا کہ آپ کس سے ملنا چاہتی ہیں؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت دربار میں نہیں ہیں، اور ویسے بھی اب دربار کا وقت ختم ہو چکا ہے، تو آپ کل آئیے گا۔ کل سلطان خود اس دربار میں موجود ہوں گے، اور آپ کا جو بھی مسئلہ ہوگا وہ سلطان حل کریں گے۔ تو اس لڑکی نے کہا مجھے سلطان سے نہیں ملنا،
مجھے ان کے بیٹے الظاہر غیاث الدین سے ملنا ہے، وہ مجھے اچھی طرح سے جانتے ہیں، آپ میرا یہ پیغام ان تک پہنچا دیں۔ اس سے پہلے کہ سپاہی اس لڑکی سے کوئی اور بات پوچھتا، اتنے میں شبیر غازی نام کا وزیر دروازے پر آ گیا اور اس سپاہی سے پوچھا کہ یہ لڑکی کون ہے اور کس سے ملنا چاہتی ہے۔ تو اس سپاہی نے وہی بات دہرائی کہ یہ لڑکی الظاہر غیاث الدین کی جاننے والی ہے اور ان سے ملنے آئی ہے۔ تو شبیر غازی نے کہا کہ ایک مہمان کو اس طرح دروازے پر نہیں روکتے، جب وہ کہہ رہی ہیں تو وہ ضرور الظاہر غیاث الدین کی جاننے والی ہوں گی۔ شبیر غازی اس لڑکی کو لے کر اندر دربار میں چلا گیا اور اس لڑکی کو ایک جگہ جا کر کمرے میں بٹھا دیا اور ایک سپاہی سے کہا کہ الظاہر غیاث الدین سے کہیں کہ ان کی جاننے والی کوئی لڑکی ان سے ملنے آئی ہے۔ ایک سپاہی الظاہر غیاث الدین کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ آپ کی جاننے والی ایک نقاب پوش لڑکی آپ سے ملنے آئی ہے۔ وہ سن کر بڑا حیران ہوا کہ ایسی کوئی لڑکی نہیں ہے جس سے میرا کوئی تعلق ہو یا میری جاننے والی ہو، لیکن کچھ سوچتے ہوئے وہ اس لڑکی کے پاس چلے گئے۔ چونکہ کمرے میں وہ لڑکی اور دروازے پر دو سپاہی کھڑے تھے، اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا بیٹا بھی اس لڑکی کے پاس آ گیا۔ سلام کرنے کے بعد اس لڑکی سے کہنے لگے کہ میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ اس لڑکی نے کہا کہ میں آپ سے اکیلے میں کوئی بات کرنا چاہتی ہوں۔ سلطان کے بیٹے نے ان دو سپاہیوں سے باہر جانے کا کہہ دیا۔ سلطان کا بیٹا ایک شریف اور سمجھدار لڑکا تھا۔ اس نے سوچا کہ شاید یہ لڑکی کوئی ایسی بات کرنا چاہ رہی ہے جو وہ ان سپاہیوں کے سامنے مجھ سے نہیں کر سکتی۔ جب سپاہی چلے گئے تو الظاہر غیاث الدین نے کہا کہ تمہیں جو کہنا ہے تم بغیر کسی ڈر کے بے فکر ہو کر کہو۔ اس وقت کمرے میں کوئی موجود نہ تھا۔ پہلے تو 10 منٹ تک اس لڑکی نے الظاہر غیاث الدین کو باتوں میں الجھائے رکھا اور پھر اچانک اونچی اونچی آواز میں چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ سلطان کے بیٹے نے میری عزت لوٹ لی۔ اس لڑکی نے اپنا نقاب اتار دیا اور نیچے پہلے سے ہی اس نے پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے تھے، جہاں سے اس لڑکی کی چھاتیاں، پیٹ، ران کا گوشت نظر آ رہا تھا۔ اس لڑکی نے اتنی اونچی آواز میں چیخنا چلانا اور رونا پیٹنا شروع کر دیا کہ اس کی آواز باہر سپاہیوں اور شبیر غازی کے کانوں تک جا پہنچی۔ وہ سب لوگ دوڑتے ہوئے جب اس کمرے میں آئے تو دیکھا کہ اس لڑکی کے سارے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہی ہے کہ سلطان کے بیٹے نے میری عزت تار تار کر دی۔ لیکن اس وقت الظاہر غیاث الدین نے شبیر غازی سے کہا کہ میں نے اس لڑکی کو چھوا تک نہیں، یہ مجھ پر ضرور کوئی الزام لگا کر ہم سے سونا اور دینار ہتھیانا چاہتی ہے۔ اس کی بات سن کر شبیر غازی اور دیگر تمام سپاہیوں نے سر جھکا لیے، لیکن دوسری طرف اس لڑکی نے کہا کہ یہ دیکھیے میرے کپڑے کسی خونخوار جانور کی طرح سلطان کے بیٹے نے پھاڑ دیے ہیں اور میری عزت بھی لوٹ لی ہے۔ میں اپنی ایک فریاد لے کر ان کے پاس آئی تھی۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ پہلے میرا بستر گرم کرو اور بعد میں تمہاری فریاد کو پورا کیا جائے گا۔ میں جب یہاں سے بھاگنے لگی تو اس نے زبردستی مجھے پکڑ کر میرا یہ حشر کر دیا۔ یہ مجھے سلطان کا بیٹا نہیں لگتا، یہ بہت ہی ظالم انسان ہے جو کہ ہوس سے بھرا ہوا ہے۔ اس سارے معاملے کو مد نظر رکھتے ہوئے شبیر غازی نے اس لڑکی کو کنیزوں کے پاس بھیج دیا اور سلطان کے بیٹے سے کوئی بات نہ کی۔ صرف یہ کہا گیا کہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ خود آئیں گے تو وہ اس ہونے والی ساری انہونی کا فیصلہ کریں گے۔ سلطان کا بیٹا الظاہر غیاث الدین بہت زیادہ پریشان ہو گیا کہ میرے والد میرے بارے میں کیا سوچیں گے اور دربار میں میری اور میرے والد کی کیا عزت رہ جائے گی۔ یہ بیچارہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ کیا معلوم کہ یہ سلطان کا بیٹا مستقبل کا سلطان ہوتا، لیکن اس واقعہ کے بعد اس کی ساری زندگی پر ایک کالا دھبا لگ سکتا تھا۔ اس نے وضو کیا اور جائے نماز پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے لگا۔ اگلے دن جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ محل میں واپس آئے تو معمول کے مطابق دربار لگ چکا تھا۔ سورج کی کرنیں ہر طرف پھیل چکی تھیں۔ تمام سپاہی، وزیر، کماندار اور سلطان دربار میں پہنچ چکے تھے اور فریادیوں کی بھی ایک بڑی تعداد دربار میں پہنچ گئی تھی۔ سلطان نے محسوس کیا کہ آج دربار میں بہت زیادہ سناٹا ہے اور وزیروں اور سپاہیوں کے چہرے اترے ہوئے ہیں، لیکن سلطان خاموش رہے اور فریادیوں کی فریادیں سن کر ان کو حل کرتے جا رہے تھے۔ سلطان نے اسے شبیر غازی نامی وزیر کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ میری غیر موجودگی میں کیا کچھ دربار میں ہوا تھا۔ وہ سر جھکائے کھڑے رہے۔ سلطان نے دوبارہ ذرا غصے بھرے انداز میں کہا تو شبیر غازی نامی سلطان کے خاص وزیر نے سلطان کے بیٹے الظاہر غیاث الدین پر لگنے والے الزام اور سارے ماجرے سے آگاہ کیا۔ یہ سن کر سلطان کے چہرے کا رنگ بالکل زرد پڑ گیا۔ ایک بے چینی اور غصہ آپ کے چہرے پر نمایاں تھا۔ سلطان کو یہ سارا ماجرا سننے کے بعد یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری غیر موجودگی میں اتنا بڑا واقعہ سرزد ہو گیا اور مجھے کسی نے بتایا تک نہیں۔ تو اس وزیر غازی نے کہا کہ چونکہ یہ واقعہ رات کا ہے تو مجھے معلوم تھا کہ آج آپ نے آنا ہے،
اس لیے میں نے کسی جاسوس کو آپ کی طرف نہیں بھیجا۔ سلطان غصے سے اپنی نشست سے اٹھے اور کہا کہ باقی جتنے بھی فریادی ہیں آپ لوگوں کی فریادیں کل سنی جائیں گی۔ پھر سلطان نے وزیر شبیر غازی سے کہا کہ اس لڑکی اور میرے بیٹے الظاہر غیاث الدین کو اسی دربار میں بلایا جائے، جبکہ وزیر شبیر غازی نے کہا کہ بہتر تھا کہ اگر آپ اس مقدمے کو محل کے اندر سنتے۔ سلطان نے غصے بھرے لہجے میں کہا کہ جرم اور مجرم برابر ہوتے ہیں، چاہے وہ سلطان کا بیٹا ہو یا کسی غریب کا، عدالت ہر ایک کے لیے برابر ہے۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے مصر سلطنت کے سب سے بڑے قاضی علاء الدین کو دربار میں بلانے کے لیے ایک سپاہی کو بھیج دیا کہ اس مقدمے کا فیصلہ علاء الدین کرے گا۔ سپاہی فوراً حکم بجا لایا اور مصر شہر کے سب سے بزرگ اور عقل مند قاضی علاء الدین کو عزت و احترام کے ساتھ دربار میں لے آئے۔ کچھ ہی دیر بعد دربار میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا بیٹا الظاہر غیاث الدین، سلطان خود اور بزرگ قاضی علاء الدین اور وہ لڑکی جس نے سلطان کے بیٹے پر بدکاری کا الزام لگایا تھا، یہ سب حاضر ہو چکے تھے۔ سلطان نے قاضی علاء الدین سے کہا کہ آپ اس مقدمے کی کارروائی کو شروع کریں اور ہر ایک چیز کا اپنے طریقے سے معائنہ کریں، ہر سوال و جواب کریں، وضاحت طلب کریں، لیکن ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ اس وقت میں آپ کے سامنے سلطان کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک عام شخص کی حیثیت سے بیٹھا ہوں۔ اگر یہ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ اس وقت میں آپ کے سامنے ایک ملزم کے باپ کی حیثیت سے بیٹھا ہوں۔ آپ نے اسلامی شریعت کے مطابق فیصلہ سننا اور اس کا جو بھی سزا و جزا ہو وہ منتخب کرنا ہے۔ مقدمے کی کارروائی کا باقاعدہ آغاز ہو چکا تھا۔ سلطان بجائے دربار میں اپنی نشست پر بیٹھنے کے دیگر لوگوں کے ساتھ بیٹھے تھے۔ سب سے پہلے قاضی علاء الدین نے اس لڑکی سے اس کا نام پوچھا۔ اس لڑکی نے اپنا نام سکینہ بتایا۔ کٹہرے کی ایک جانب اس لڑکی کو کھڑا کیا گیا اور دوسری جانب سلطان کے بیٹے کو کھڑا کیا گیا۔ قاضی نے پھر سلطان کے بیٹے سے پوچھا کہ کیا تم اس لڑکی کو جانتے ہو؟ سلطان کے بیٹے نے کہا کہ بالکل نہیں۔ پھر قاضی علاء الدین نے اس لڑکی سے کہا کہ تم اس لڑکے کو جانتی ہو؟ تو اس لڑکی نے کہا کہ میں زیادہ تو نہیں جانتی، لیکن کل صبح یہ گھوڑے پر سوار ہمارے قبیلے سے گزرے تھے، میں راستے سے جا رہی تھی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا بیٹا ہوں اور مجھے تم پسند آ گئی ہو۔ میں نے ان سے کہا کہ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں اور میں آپ کے والد کے دربار کی طرف ہی جا رہی ہوں، میری ایک فریاد ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میرے والد دربار میں نہیں ہیں، تم شام کے وقت آنا، میرے والد دربار میں آ جائیں گے اور اگر وہ نہ بھی ہوئے تو میں تمہاری فریاد سن کر اس کو حل کر دوں گا۔ میں شام کے وقت جب دربار میں آئی تو میری ان سے ملاقات ہوئی۔ قاضی علاء الدین نے کہا کہ تمہاری کیا فریاد تھی؟ تم سلطان سے کس بارے میں ملنا چاہتی تھی؟ اس لڑکی نے کہا کہ میرے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں اور میں قبیلے کے ایک گھر میں اپنے دور کے رشتہ دار بوڑھے میاں بیوی کے ساتھ رہتی ہوں اور میری مالی حالت بہت زیادہ کمزور ہے۔ میں سلطان سے وظیفہ لگوانا چاہتی تھی اور یہی بات جب میں نے شام کے وقت سلطان کے بیٹے سے کہی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ پہلے میرا بستر گرم کرو، پھر میں تمہارا وظیفہ بھی لگوا دوں گا اور اس وقت تمہیں سونے کی ایک تھیلی دوں گا، ساتھ میں دینار بھی دوں گا۔ جب میں نے یہ سب کرنے سے منع کیا اور بھاگنے لگی تو اس نے جلدی سے میرے برقعے کو نیچے زمین پر پھینکا اور میرے ساتھ زیادتی کرنے لگا، جس کا نتیجہ یہ تمام سپاہی اور وزیر دیکھ چکے ہیں۔ اس نے میرے سارے کپڑے پھاڑ دیے، حتیٰ کہ میری چھاتی، میرا پیٹ اور میری دان کا جسم سارا نظر آ رہا تھا۔ اس نے زبردستی مجھے زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ پھر قاضی علاء الدین نے سلطان کے خاص وزیر شبیر غازی کو بلایا اور اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ جب ہم اندر گئے تو اس وقت اس کا برقع زمین پر پڑا تھا اور اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے۔ یہ ساری باتیں سننے کے بعد علاء الدین سر جھکا کر پریشان سے ہو گئے۔ سلطان نے ان سے کہا کہ آپ نے جو فیصلہ کرنا ہے کیجیے، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر سلطان نے کہا کہ یہ الزام ایک عام انسان پر نہیں بلکہ ایک باصلاحیت اور باکردار انسان سلطان صلاح الدین ایوبی کے بیٹے پر ایک لڑکی نے لگایا ہے، اور اگر یہ الزام سچ ثابت ہو گیا تو میری ساری زندگی کی تعلیم و تربیت اور کامیابیوں پر پانی پھر جائے گا۔ پھر قاضی علاء الدین نے سلطان کے بیٹے الظاہر غیاث الدین سے کہا کہ یہ جو لڑکی کہہ رہی ہے وہ سچ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ لڑکی مجھ پر پتہ نہیں کون سا بہتان لگانا چاہتی ہے۔ میں کل قبیلے میں ضرور گیا تھا، لیکن وہ میرا معمول ہے۔ پہلے میں اکثر سپاہیوں کے ساتھ نکلتا تھا، لیکن کل میں جلدی میں آ کر اکیلا نکل گیا تھا، اس لیے میرے پاس کوئی گواہ نہیں کہ میری اس لڑکی سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی، اور نہ ہی میں نے اسے کسی قسم کا لالچ دے کر شام کو دربار آنے کا کہا تھا۔ یہ مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہی ہے۔
قاضی علاؤدین نے شبیر غازی کی باتیں بھی سن لی، اس لڑکی سکینہ کی باتیں بھی سن لی اور سلطان کے بیٹے کی باتیں بھی سن لی۔ اب قاضی نے کچھ دیر توقف کے بعد اپنا فیصلہ سنانے کا کہا، کیونکہ اس وقت نماز ظہر کا وقت ہو چکا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بیٹے الظاہر غیاث الدین نے وضو کیا، ظہر کی نماز ادا کی۔ جائے نماز پر اللہ کے حضور سلطان سجدے میں گر گیا اور دعا کرنے لگا، اے میرے مالک، تیرے با کردار اور نیک بندے پر مشکل وقت آ پڑا ہے، تو اس کی اپنی غیبی مدد فرما اور اس کی عزت کی حفاظت فرما۔ بے شک تو ہی عزت دینے والا اور تو ہی ذلت دینے والا ہے۔ میرا دل نہیں مانتا کہ ظاہر غیاث الدین کسی کی طرف بری نظر اٹھا کر بھی دیکھے، لیکن دوسری طرف سکینہ نامی لڑکی پورے وثوق سے سلطان صلاح الدین ایوبی کے بیٹے پر اتنا بڑا الزام لگا رہی ہے کہ میرے بیٹے نے اس لڑکی کو اکیلے پا کر اس کے ساتھ زبردستی کی ہے، جبکہ اسی دوران سلطان صلاح الدین ایوبی کے بیٹے کو بہت زیادہ بخار ہو گیا تھا۔ ان کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں اور وہ اپنے آپ میں سوچ رہے تھے کہ میرے والد جس نے ساری زندگی حکمرانی کی، وہ آج میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے۔ وہ رو رو کر اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعائیں کر رہا تھا، یا اللہ تو ہی سب سے سچا ہے، بے شک میری مدد کرنے والا صرف تو ہی ہے، اے میرے مالک میری عزت رکھنا۔ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی سلطنت اور ان کے خاندان کے لیے بہت ہی عجیب دن تھا۔ لوگ بڑی بےتابی سے اس لمحے کا انتظار کر رہے تھے کہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی موجودگی میں قاضی علاؤدین اس مقدمے کو سننے کے بعد اس کا کیا فیصلہ کرتے ہیں، کیونکہ صاف سی بات ہے جن لوگوں نے اس واقعہ کو یہ شرمناک رنگ دیا وہ لازمی سلطان اور ان کے بیٹے کے خلاف تھے اور ان کی بدنامی کروانا چاہتے تھے۔ سلطان سے بے شک ان کی کوئی دشمنی نہیں تھی، لیکن سلطان کے بیٹے سے شبیر غازی نامی وزیر کی لگ بازی چل چکی تھی۔ نماز ظہر ادا کرنے کے بعد قاضی علاؤدین اپنے تخت پر براجمان ہو چکے تھے اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا الظاہر غیاث الدین ہاتھ باندھے ایک سائیڈ پر کھڑا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد قاضی نے فرد جرم پڑھ کر سنایا اور فرد جرم پڑھنے کے بعد قاضی نے سلطان کے بیٹے سے مخاطب ہو کر کہا کہ تمہیں اپنی صفائی میں بولنے کا پورا حق ہے۔ قاضی کی بات ختم ہوتے ہی الظاہر غیاث الدین نے قاضی سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، قاضی صاحب جس لڑکی کو میں نے دیکھا تک نہیں اس کے ساتھ کچھ برا کرنے کے بارے میں سوچ بھی کیسے سکتا ہوں۔ یہ سنتے ہی قاضی صاحب نے حکم دیا کہ یہ لڑکی تمہارے سامنے کھڑی ہے، اور دربار میں موجود ہر انسان حیرت کی نگاہوں سے اس لڑکی کو دیکھے جا رہے تھے، کیونکہ اس لڑکی کا سارا جسم ڈھانپا ہوا تھا اور صرف آنکھیں وہ بھی بڑی مشکل سے دکھائی دے رہی تھی۔ قاضی نے کہا، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی لڑکی خام میں اپنی عزت کو ساری دنیا کے سامنے نیلام کرے اور خود پر اتنا بڑا داغ لگائے، لیکن سلطان کا بیٹا سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس لڑکی کو میں نے دیکھا تک نہیں، وہ مجھ پر اتنا گھنونا الزام کیوں لگا رہی ہے؟ آخر اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ تو ضرور ہے۔ مجھ سے آخر ایسی کون سی غلطی سرزد ہوئی جو اس لڑکی نے مجھ پر اتنا بڑا الزام لگا دیا؟ قاضی علاؤدین لڑکی سے مخاطب ہوا اور کہا کہ تم اپنی صفائی میں کچھ اور کہنا چاہتی ہو؟ اس لڑکی نے کہا کہ میں اپنا بیان پہلے دے چکی ہوں، مزید ایسی باتیں کر کے میں اپنی مزید عزت خار نہیں کروا سکتی۔ بخار بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے سلطان صلاح الدین ایوبی کا بیٹا الظاہر غیاث الدین کا چہرہ زرد ہو رہا تھا اور جسم کانپنے لگ گیا تھا، زبان پر بھی لرزہ طاری تھا۔ یہ دیکھ کر مجمع کو یہ لگ رہا تھا کہ سلطان کا بیٹا بے قصور نہیں ہے، اس نے یہ گناہ کیا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ خاموشی سے بڑے غور سے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ پورا دربار بھی سناٹے میں چھایا ہوا تھا، لوگ بڑے غور سے سلطان، ان کے بیٹے اور اس لڑکی کو دیکھ رہے تھے اور قاضی علاؤدین کی باتیں بھی سن رہے تھے۔ اچانک سلطان کے بیٹے نے اس لڑکی سے کہا کہ کیا تمہیں اپنے رب سے ڈر نہیں لگتا کہ تم ایک بے قصور انسان پر اتنا بڑا الزام لگا رہی ہو؟ لوگ سمجھ رہے تھے کہ سلطان کا بیٹا ہونے کی وجہ سے اگر یہ مجرم قرار بھی دیا گیا تو سزا سے بچ جائے گا۔ پھر سے سلطان کے بیٹے نے قاضی سے مخاطب ہو کر کہا کہ جب ہم کسی بھی مسئلے کا حل نہیں نکال پاتے تو ہم پھر اپنے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور میں بھی اس لڑکی کو کہتا ہوں کہ اگر یہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر اللہ کی قسم کھا کر قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہہ دے کہ اس کا الزام سچا ہے تو میں وہ بھی گناہ قبول کر لوں گا جو مجھ سے سرزد بھی نہ ہوا ہو، کیونکہ میرا قرآن اور اللہ کے ذات پر بھروسہ ہے۔ یہ سنتے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جب کھڑے ہوئے تو سارے لوگ ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ قاضی علاؤدین بھی پریشان ہوا کہ سلطان آخر کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اچانک سلطان نے تمام لوگوں کو مخاطب کر کے اور قاضی کو مخاطب کیا، پھر اس لڑکی کو مخاطب کر کے کہا کہ اگر میرا بیٹا واقعی یہ گناہ کر چکا ہے تو یہ مت سمجھیے گا کہ یہ سزا سے بچ جائے گا، اس کو وہی سزا ملے گی جو میرے دربار میں آئے کسی بھی فریادی کے جرم کی ہوتی ہے۔
یعنی کہ اگر میرے بیٹے نے یہ جرم کیا ہے تو اس کو بھی کوڑے مارے جائیں گے، اور اگر یہ کوڑے کھانے کے دوران مر بھی گیا تو میں اس کی قبر پر باقی کے کوڑے مروا کر اسلامی طریقے سے اس کی سزا مکمل کروں گا۔ لہٰذا میری بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی حق پر رہنے والے کی مدد فرمائے۔ پھر سلطان نیچے بیٹھ گئے۔ یہ ساری باتیں سننے کے بعد سکینہ نامی لڑکی نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے بیٹے کو غور سے دیکھا، کیونکہ سلطان کے بیٹے کی آنکھوں میں آنسو تھے اور سارا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا۔ ان کی زبان بولنے میں ان کا ساتھ اب نہیں دے رہی تھی، اور سلطان کے بیٹے کی یہ حالت سکینہ سمجھ چکی تھی۔ اچانک یہ لڑکی چیخ چیخ کر رونے لگی اور کہا کہ میں تمام مجمع کے سامنے اللہ کو حاضر ناظر کر کے کہتی ہوں کہ الظاہر غیاث الدین بالکل بے قصور ہے، سارا گناہ میرا ہے۔ یہ سن کر سارا مجمع حیران ہو گیا، اور اس لڑکی کے چند الفاظ نے مقدمے کو الٹا کر دیا تھا۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی دہشت سے اٹھے اور اس لڑکی کو کہا کہ کیا تمہیں پتا ہے کہ الزام تراشی کی تمہیں کتنی بڑی سزا مل سکتی ہے؟ تو اس نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے کہ اس کی مجھے کتنی بڑی سزا ملے گی۔ اس کے بعد قاضی علاؤالدین نے سکینہ سے کہا کہ آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ تم نے سلطان کے بیٹے پر اتنا گھناؤنا اور نفرت آمیز الزام لگایا؟ تو لڑکی نے اپنی آنکھیں جھکا لیں، لیکن جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے لڑکی کی طرف دیکھا تو اس نے کہا اے میرے سلطان، میں جانتی ہوں کہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، شاید جس کی تلافی بھی ناممکن ہے، کیونکہ جو داغ الظاہر غیاث الدین کے کردار پر لگا وہ شاید میں چاہتے ہوئے بھی نہ مٹا سکوں، لیکن یہ سب کام کرنے کے لیے میں مجبور تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ بتاؤ تمہیں اس کام کے لیے کس نے مجبور کیا؟ تو سکینہ نامی لڑکی نے وزیر شبیر غازی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس عالی مراد وزیر نے مجھے یہ سب کرنے کے لیے مجبور کیا۔ یہ سب سنتے ہی دربار میں موجود تمام لوگ شبیر غازی کو ملالت اور غصے کی نظروں سے دیکھنے لگے۔ شبیر غازی اپنی جگہ سے اٹھا اور بڑے دبدبے کے ساتھ کہنے لگا سلطان معظم، یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، میں بھی الظاہر غیاث الدین کی طرح اس کو جانتا تک نہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ کل معلوم ہو جائے گا کہ کون بے گناہ ہے اور کون گناہ گار۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے سکینہ نامی لڑکی کو اپنے کمرے میں بلایا اور پوچھا کہ بتاؤ اصل ماجرا کیا ہے۔ ان کے ساتھ قاضی علاؤالدین بھی کمرے میں موجود تھے۔ سکینہ نے کہا کہ آج سے 14 سال پہلے میرے والد ایک جنگ میں شہید ہو گئے تھے، اور ان کی وفات کے 2 سال بعد میری والدہ بھی اس دنیا سے چلی گئی۔ اس کے بعد میں قبیلے کے ایک بوڑھے میاں بیوی جو ہمارے دور کے رشتہ دار تھے ان کے پاس رہنے لگی۔ وہ دونوں ہی ضعیف ہیں۔ 4 دنوں سے ہم سب لوگ بھوک سے مر رہے تھے اور ہمارے گھر اناج کا ایک دانہ بھی نہیں تھا۔ آج سے 2 دن پہلے میں نقاب اوڑے آپ کے دربار میں آ رہی تھی تو مجھے ایک وزیر نے کہا کہ سلطان دربار میں نہیں ہے، تمہیں کیا کہنا ہے، تم مجھے بتاؤ، میں تمہاری مدد کروں گا۔ میں نے اس وزیر شبیر غازی کو اپنی ساری مجبوری بتائی تو اس نے کہا کہ تم میرا ایک چھوٹا سا کام کرو، میں تمہیں 5000 دینار دوں گا اور ساتھ میں 10 بوری اناج تمہارے گھر بھجوا دوں گا۔ یہ سنتے ہی میں لالچ میں آ گئی، کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی 1000 دینار نہیں دیکھے تھے، اور نہ ہی کبھی ہمارے گھر میں 10 اناج کی بوریاں آئی تھیں۔ پھر اس وزیر نے غصے بھرے لہجے میں کہا لیکن اس بات کا کسی کو علم نہیں ہونا چاہیے، اگر اس بات کا کسی کو علم ہو گیا تو میں تمہارے بوڑھے بزرگوں اور تمہیں قتل کر دوں گا اور تمہاری لاش کتوں کو ڈال دوں گا۔ ویسے بھی مجھے اناج اور رقم کی ضرورت تھی، اس لیے میں نے اس کی بات میں ہاں ملا لی، اور اس نے مجھے یہ سارا ڈرامہ کرنے کو کہا۔ جیسے جیسے اس نے مجھے سمجھایا میں نے ہر کام ویسے کیا، لیکن اب جب الظاہر غیاث الدین نے مجھے قرآن پاک اٹھا کر اللہ کی قسم اٹھا کر الزام لگانے کو کہا تو میرے جسم کا ذرہ ذرہ کانپ گیا اور میں اپنی موت سے ڈر گئی۔ اس لڑکی کی باتیں سننے کے بعد سلطان ایک کنیز کو لے کر اس کے بوڑھے منہ بولے والدین کے گھر گئے اور جا کر حالات چیک کیے تو واقعی وہاں نہ کوئی اناج کا دانہ تھا اور نہ ہی ان کے پاس دینار تھے، اور ان کے گھر میں بھوک ناچ رہی تھی۔ اور بعد میں مزید سلطان نے اپنے جاسوسوں کے ذریعے اس لڑکی کی تمام معلومات اکٹھی کی اور شبیر غازی نامی وزیر کے اور اس لڑکی کے جو بھی تعلقات تھے اس کو بھی بے نقاب کر دیا۔ ساری تحقیقات مکمل کرنے کے بعد قاضی علاؤالدین اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اگلے دن پورے مجمع کو ایک جگہ پر اکٹھا ہونے کی دعوت دی۔ یہ دعوت اس لیے تھی کہ قاضی حقیقی مجرم کو اس کی سزا دے سکے جو کہ شبیر غازی تھا، کیونکہ سلطان نے شبیر غازی سے یہ سب ڈرامہ رچانے کے بارے میں جب پوچھا تو اس نے ساری حقیقت بتا دی کہ میری موجودگی میں آپ کے بیٹے نے 2 لوگوں کے درمیان ہونے والے لین دین کے معاملے میں ایک آدمی کے حق میں فیصلہ سنایا، اور یہ بات مجھے پسند نہ آئی۔ اس کے بعد مجھے اندر ہی اندر آگ لگ گئی۔
اور میں چاہتا تھا کہ اس کی بدنامی ہو جائے اور آپ آئندہ اسے کبھی بھی دربار میں آنے کے قابل نہ چھوڑیں۔ سلطان نے جب سپاہیوں کو بھیج کر ان 2 لوگوں کا جن کا سلطان کے بیٹے نے فیصلہ کیا تھا ان کو بلایا تو جو سلطان کے بیٹے نے فیصلہ کیا تھا وہ بالکل سچ تھا، کیونکہ ادھار دینے والے شخص نے کہہ دیا تھا کہ میں اس سے پہلے ہی اپنی رقم وصول کر چکا تھا، لیکن میں نے کوشش کی کہ شاید مجھے دوبارہ رقم مل جائے، کیونکہ اس وقت میرے حالات بہت تنگ تھے اور جب میں نے اس سے ادھار مانگا تو اس نے مجھے دینے سے انکار کر دیا۔ اس لیے میں نے اس پر الزام لگایا کہ یہ میرے دینار واپس نہیں کر رہا۔ ساری حقیقت جاننے کے بعد اب سلطان شبیر غازی کی سزا لوگوں کے سامنے دکھانا چاہتے تھے اور بتانا چاہتے تھے کہ جو بھی جرم کرے گا چاہے وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو اس کو سزا لازمی ملے گی۔ مقررہ دن لوگ بڑی دور دور سے شبیر غازی کی حالت کو دیکھنے کے لیے آئے۔ جب شبیر غازی کو میدان میں لایا گیا تو سخت زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ لوگ اس کو ملامت کی نظروں سے دیکھ رہے تھے، کوئی اسے نمک حرام بول رہا تھا۔ شریعت کے مطابق اسے 70 کوڑے مارے گئے اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تمام جائیداد ضبط کر لی، اسے شاہی عہدہ بھی لے لیا اور اس کی تمام جائیداد جب اس لڑکی کو دینے کی دعوت دی گئی تو لڑکی نے لینے سے انکار کر دیا۔ اس نے اس کی جائیداد یہ کہتے ہوئے ٹھکرا دی کہ میں کسی کا مال اپنے حصے میں رکھ کر غاصب نہیں بننا چاہتی۔ اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی اور ان کے بیٹے الظاہر غیاث الدین کی اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد کی اور اس کے وجود پر لگا یہ بدکاری کا داغ دودھ کی طرح دھل گیا۔ بے شک اللہ اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے۔ جو انسان گناہ، بدکاری، زنا سے بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے، اور جس کا کھلم کھلا واقعہ قرآن شریف میں موجود ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے جب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا، اسے بھڑکایا، اسے گمراہ کرنے کی کوشش کی تو دروازے بند ہونے کے باوجود اللہ کی غیبی مدد آئی اور اللہ نے اسے سرخرو کیا۔ لیکن یہاں شرط صرف انسان کا اپنے رب پر بھروسہ اور اپنے ایمان پر پختگی ہونی چاہیے تو اللہ کی غیبی مدد ضرور آتی ہے۔ چونکہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ خود زنا جیسی لعنت کے خلاف تھے اور اس کو اپنی سلطنت سے جڑ سے اکھاڑنا چاہتے تھے تو وہاں ان کے بیٹے یہ کام کیسے کر سکتے تھے؟ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے سلطان اور ان کے بیٹے کو سرخرو کر دیا اور سلطان نے اس مجبور لڑکی اور اس کے منہ بولے بوڑھے والدین کا ماہانہ وظائف بھی لگا دیے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے اور کائنڈلی ہمارے چینل سمر وائس کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اللہ خامی ناصر۔